پھر فرمایا قال اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھذا یوم، یہ دن، کون سا دن؟ قیامت کا دن، ینفع الصادقین صدقہم، نفع دے گا، فائدہ دے گا سچوں کو ان کا سچ، سچے لوگوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی، نفع دے گی۔ اور صادقین صادق کی جمع ہے، اور صادق صدق سے ہے۔ سچائی قول میں بھی ہوتی ہے، فعل میں بھی ہوتی ہے، اور اعتقاد میں بھی ہوتی ہے۔ قول کی سچائی کیا ہوتی ہے؟ یعنی صدق جو ہے صرف قول کی سچائی کے لیے نہیں آتا کہ کوئی زبان سے بس سچ بولے۔ چلے جی بتائیے جھوٹ کیا ہوتا ہے؟ اپوزٹ سے بھی پہچانا جاتا ہے نا لفظ، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں۔ خلاف حقیقت، خلاف واقعہ بات۔ جھوٹ کیا ہے؟ خلاف واقعہ بات۔ اور سچ کیا ہوا؟ حقیقت کے مطابق بات، یعنی جیسے کوئی چیز واقع ہوئی اس کے مطابق۔ اچھا، اعتقاد کی سچائی کیا ہے؟ کیونکہ پہلے دل کی بات کر لیتے ہیں نا۔ اعتقاد یعنی دل کی سچائی، یا اعتقاد کی سچائی کیا ہے؟ خالص نیت، توحید پر ایمان۔ کائنات کی سب سے بڑی سچائی کیا؟ اللہ تعالیٰ کا وجود کا اعتراف اور اس کو ایک ماننا۔ لیکن عام زبان میں دل کی سچائی کیا ہے؟ کہ انسان جو کہے وہی اس کے اندر ہو، یعنی دل اور زبان کی جو موافقت ہے، قول اور سوچ کی جو ہم آہنگی ہے، یہ اصل سچائی ہے۔ اگر دل میں کچھ اور اوپر سے کچھ کہہ رہے ہیں تو اس کو کیا کہیں گے؟ منافقت اور جھوٹ کہیں گے۔ اور پھر عمل کی سچائی کیا ہے؟ عمل اس کے مطابق ہو، جو سوچے، جو کہے، پھر کرے بھی وہی۔ قول اور فعل میں تضاد نہ ہو، یعنی نہ سوچ اور قول میں تضاد ہو، اور نہ پھر قول اور فعل میں تضاد ہو۔ تو یہ اصل میں سچائی ہے جو قیامت کے دن انسان کو فائدہ دے گی۔ یہ دن جس دن سچے لوگوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانا علیکم بالصدق، تم پر سچائی لازم ہے، فإن الصدق یہدی الی البر، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی، فإن البر یہدی الی الجنہ، اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ وإیاکم والکذب، اور جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ جو ہے وہ انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے، اور برائی انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ اور عملی مثالوں میں آپ دیکھیے تو صحابہ کرام میں خاص طور پر وہ مثال جو قرآن میں بیان ہوئی ہے سورۃ التوبہ میں، وہ علی الثلاثۃ الذین خلفوا، اور وہ تین جو پیچھے چھوڑے گئے تھے، کیا نام تھے ان کے؟ کعب، ہلال اور مرارہ، تین صحابی تھے جو جنگ تبوک میں حصہ نہیں لے سکے تھے محض سستی کی وجہ سے، اور کچھ منافقین بھی تھے مدینہ میں۔ اب منافق جھوٹے لوگ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آ رہے تھے، مدینہ تشریف لا رہے تھے، تو راستے میں وحی نازل ہوئی یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، وہ منافق آ جائیں گے معذرتیں کرتے جب تم واپس پلٹو گے۔ قل لا تعتذروا، آپ صاف کہہ دینا مت معذرتیں، ایکسکیوزز مت لاؤ، قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ نے تمہاری خبریں ہم کو دے دی ہیں، ہمیں سب پتہ چل چکا ہے۔ لیکن ان سب جھوٹے لوگوں کے درمیان یہ تین سچے تھے۔ انہوں نے کیا کہا کہ ہمیں یہ یقین ہے اگر ہم آپ سے جھوٹ بولیں گے تو اللہ اس کو کھول دے گا، اور سچ بولنے سے جو شامت آنی ہو تو آنی ہے۔ انہوں نے وقتی تکلیف گوارا کی لیکن سچ بولا۔ 50 دن تک ان سے بائیکاٹ کیا گیا، پورے مدینہ میں سے کوئی ان سے نہیں بولا، اور پھر بالآخر ان کی برات ہو گئی، معاف کر دیا گیا ان کو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو بات یہ ہے کہ قیامت کے دن جھوٹ انسان کو سب سے زیادہ نقصان دینے والی چیز ہے، چاہے وہ سوچ کے اندر ہو، چاہے وہ قول کے اندر ہو، چاہے وہ عمل کے اندر ہو۔ انسان نہ کہے وہ بات جو اس کو کرنی نہیں، اس کی نیت ہی نہیں، ارادہ ہی نہیں، اور اگر اس کا ارادہ ہے تو پھر اس کو پورا کرے۔ اور اگر ارادے کے باوجود بندہ کر نہ سکے نا، تو بھی انسان کی پھر پکڑ نہیں۔ مثلا آپ نے کسی کام کے کرنے کا پکا ارادہ کیا، سچی نیت تھی آپ کی، لیکن موقع ہی نہیں ملا، زندگی نے ساتھ نہیں دیا مثلا، یا کوئی اور وجہ بن گئی۔ قیامت کے دن ایسے شخص کو کیا جزا دی جائے گی؟ اس کے اس ارادے کا پورا بدلہ دیا جائے گا، محض ارادے پر بھی پوری جزا دے دی جائے گی اس کو، کیونکہ اس کی نیت تھی۔ تو یہ ہے سچائی جو قیامت کے دن انسان کو فائدہ دے گی۔ اور اگر انسان کی نیت ہی خراب ہو، یعنی نیت ہی جھوٹی ہے،
اندر ہے ہی نہیں ارادہ، صرف دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اوپر اوپر سے انسان دعوے کرتا رہے، میں یہ بھی کر دوں گا، میں وہ بھی کروں گا، میں ایسا بھی کروں گا، ویسا بھی کروں گا، اور اندر اس کے کچھ نہیں. تو یہ کیا اختلاف ہے دل اور زبان کا. تو دل اور زبان کا اختلاف جھوٹ ہوتا ہے. یہ جھوٹ انسان کو قیامت کے دن سخت نقصان دینے والا ہے. لہذا انسان جب بھی کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرے تو پکا کرے، اور جو کہے وہ کر کے دکھائے، ورنہ کہے ہی نہ، شروع ہی نہ کرے، کیونکہ محض قول نہیں فائدہ دے گا. فرمایا کہ کیا فائدہ ہوگا ان کو. کیا زبردست بات ہے. لہم جنات، ان کے لیے جنتیں ہیں. جنت کا لفظ جو ہے نا قرآن پاک میں 3 طرح استعمال ہوا ہے. واحد جنتن، تثنیہ جنتان، اور جمع جنات. کہیں سنگولر آتا ہے، کہیں تثنیہ آتا ہے، کہیں جمع آتا ہے. اور یہاں کیا ہے؟ جنات، بہت سی جنتیں، ایک نہیں کئی جنتیں، کیونکہ جنت میں بھی 100 درجے ہیں نا. ان کے لیے جنتیں ہیں. کن کے لیے ہیں؟ یہ سچے لوگوں کے لیے. صرف بولنا نہیں بلکہ سچے لوگ، صدیق ہونا. اور یاد رکھیے کہ صدیقیت جو ہے نبوت کے بعد سب سے بڑا مرتبہ ہے، صدیق ہونا، سچا ہونا. اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ کیا کہا گیا قرآن پاک میں، کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ رہو، سچوں کا ساتھ دو، کیونکہ سچوں کے ساتھ ہوگے تو سچے جنت میں جائیں گے، تم بھی ساتھ جاؤ گے. اللہ تعالیٰ سچے لوگوں سے راضی. جنات تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. نیچے کہاں؟ درختوں کے نیچے، محلات کے نیچے، خیموں کے نیچے. خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. ابدا، مزید تاکید کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ، کوئی نہیں ان کو وہاں سے نکالے گا. یہ ہے سچائی کا فائدہ. اور اس سے بڑھ کر اور کیا ملے گا؟ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا. یعنی جنت کے بعد آخری سب سے بڑی نعمت، جس سے بڑی کوئی نعمت نہیں، وہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور وہ اس سے راضی ہو گئے. اللہ کا کسی بندے سے راضی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ بندے سے راضی ہو گیا، کیا معنی ہے اس کا؟ کہ وہ راضی ہو گئے، نہیں کیا کیا اس نے؟ اللہ بندے سے راضی ہو گیا. تو صحابہ کرام کے بارے میں بھی آتا نہیں، اللہ ان سے راضی ہے. راضی مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب ہے؟ خوش ہے، اور ان کے جو اعمال صالحہ تھے اس نے قبول کر لیے، وہ اس کو پسند آ گئے. آپ کس سے راضی ہوتے ہیں اور کس سے ناراضی ہوتے ہیں؟ ناراض کس سے ہوتے ہیں؟ ناراض کا لفظ بھی راضی سے ہے بیسیکلی، ساتھ نفی لگی ہوئی ہے. ناراض، ناراض کس سے ہوتے ہیں اور راضی کس سے ہوتے ہیں؟ یا جس سے آپ راضی ہوتے ہیں اس سے آپ کا معاملہ کیا ہوتا ہے، اور جس سے آپ ناراض ہوتے ہیں اس سے کیا معاملہ ہوتا ہے، اور کیوں ایسا ہوتا ہے، علامت کیا ہوتی ہے؟ تو بات یہ ہے کہ ان کا جنت میں داخل کیا جانا اللہ کی رضا کی نشانی تھی، کہ اللہ ان لوگوں سے راضی. کیونکہ جس سے اللہ راضی نہ ہو وہ جنت میں نہیں جا سکتا. راضی ہو گیا کا پہلا مطلب کیا ہے؟ کہ اس نے ان کو نعمتوں بھری جنت میں بھیج دیا. کیونکہ جس سے آپ راضی ہو اس کو آپ کیا کرتے ہیں؟ انعام دیتے ہیں نا. تو جنت انعام ہے، حق نہیں ہے کسی کا، انعام. تو وہ ان کو انعام ملا. یہ انعام اللہ کے راضی ہونے کی دلیل ہے کہ ان کے اعمال قبول ہوئے اور ان کو وہاں موقع ملا. اور پھر دنیاوی اعتبار سے کسی پر اللہ کی رضا کی کیا علامت ہوتی ہے؟ یہ تو آخرت کی علامت ہے نا. کیونکہ بعض لوگوں پر اگر دنیا میں کوئی پریشانی آئے، تکلیف آئے، تو لوگ عموماً کیا سمجھنے لگتے ہیں؟ کہ شاید اللہ اس سے ناراض ہے. اپنے لیے تو سوچنا چاہیے، لیکن دوسروں کے اوپر ایسی ججمنٹ نہیں دینی چاہیے. کیونکہ اگر اللہ کی رضا کی صرف یہی علامت ہو کہ کسی پہ دنیا وسیع ہو جائے، تو پھر تو صحابہ کرام کے پاس سب سے زیادہ دنیا ہونی چاہیے تھی. نیکی کی توفیق ملنا جو ہے، نیک کام کرنے کی توفیق ملنا، موقع ملنا، ماحول ملنا، راستہ ملنا، یہ اللہ کی رضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ کرنے کی توفیق دے دے. ورنہ تو بہت سے لوگ اذان سنتے ہیں اور سن کے ٹس سے مس نہیں ہوتے، اٹھتے ہی نہیں. اللہ ان سے راضی ہے. تو انسان کو فکر کرنی چاہیے کہ جو کام جس وقت کرنا چاہیے اگر وہ کرنے کو اس کا دل نہیں مانتا یا وہ کرتا نہیں، تو یہ رضامندی کی بات نہیں. اللہ کی رضامندی ظاہر ہوتی ہے دنیا میں کسی انسان کو اللہ کی طرف بڑھنے کے
مواقع میسر آ جائیں، ایسے دوست مل جائیں، ایسا ماحول مل جائے، ایسا علم مل جائے، ایسی دین کی سمجھ مل جائے. کیوں؟ حدیث میں آتا ہے من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دینے لگتا ہے، اس کو سمجھ آنے لگتی ہیں باتیں، عقل رشد یعنی رشد اس کی کام کرنے لگتی ہے، وہ آخرت کو دنیا پہ ترجیح دینے لگتا ہے. وَرَضُوا عَنْهُ، اور وہ اس سے راضی ہو گئے، وہ بھی اللہ سے راضی. وہ کیوں اللہ سے راضی؟ ایک تو عام معنی میں کہ وہ اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہوتے ہیں، وہ اللہ پہ راضی ہیں. یا رب جو تو نے ہمیں دیا ہم اس پہ راضی ہیں. اب آپ خود سوچ لیجئے ہم کتنے راضی ہیں اللہ کے فیصلوں پہ، یا ہم پھر ہر وقت شکوائی کرتے رہتے ہیں ایسا کیوں ہوا، ویسا کیوں ہوا، کسی تقدیر کے فیصلے پہ راضی نہیں، میرے ساتھ ہی کیوں ہوا، مجھ پر ہی یہ مشکل کیوں آئی، مجھے یہ کیوں نہیں ملا، مجھے وہ کیوں نہیں ملا. کیا یہ اللہ سے راضی ہونا؟ یہ رویہ اللہ سے راضی ہونے کا رویہ نہیں. تو جو لوگ اللہ سے ناراض رہیں، اللہ سے ناراض ہونا کیا ہے؟ شکوے کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہوتے رہنا، غمگین رہنا. ٹھیک ہے کہ غم آتا ہے انسان پر، لیکن انسان پھر اللہ پہ توکل کر کے فوراً اس سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے کہ یا رب تیرا فیصلہ مجھے قبول ہے، اگر میری قسمت میں یہی لکھا تھا تو میں تجھ سے خیر بھلائی مانگتی ہوں، اس شر کو بھی میرے لیے تو خیر میں بدل سکتا ہے، لیکن میں تجھ سے ناراض نہیں. تو جو اللہ سے راضی لوگ ہوتے ہیں نا وہ مطمئن لوگ ہوتے ہیں، قناعت والے لوگ ہوتے ہیں. ان کے اندر ایک خاص قسم کا سکون ہوتا ہے جو پھر چہروں سے بھی جھلک پڑتا ہے، ان کے رویے اور ان کے زندگی کے معاملات اور ان سب چیزوں سے بھی. اور اگر بندہ اللہ سے راضی نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ کانسٹنٹ ٹارچر اس کے اندر، بے چینی، ہر چیز پر اعتراض، یہ کیوں ہو گیا، وہ کیوں ہو گیا، وہاں طوفان کیوں آ گیا، یہاں یہ کیوں ہو گیا، وہ فلانا مر کیوں گیا، اور فلاں کو یہ کیوں مل گیا اور مجھے کیوں نہیں ملا. اس طرح کی سوچیں جو ہیں یہ اللہ سے ناراضگی کی علامت ہے، اور جو اللہ سے ناراض ہو پھر اللہ ان سے کیسے راضی ہو سکتا ہے؟ اور کیا علامت ہوتی ہے؟ بیسیکلی دل کے اندر اطمینان اور نیکی کر کے جو خوشی آتی ہے نا، یا اللہ کے فیصلوں کو قبول کر کے جو خوشی آتی ہے، سکون قلب آتا ہے. یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ ان کو کوئی نعمت ملے تو پھول اٹھتے ہیں، فخر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور تکلیف آئے تو مایوس ہونے لگتے ہیں. یہ رضامندی کی علامتیں نہیں. بندہ مومن کیسے ہوتا ہے؟ خوشی ملے تو بھی شکر ادا کرتا ہے، تکلیف آئے تو صبر کرتا ہے، اور دونوں حالتوں میں اللہ سے راضی رہتا ہے. تو جو اللہ سے راضی رہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم. اس رضا کا پانا اصل میں سب سے بڑی کامیابی. ورضوان اللہ اکبر، اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے. ہم سب سے بڑی چیز کس کو سمجھتے ہیں؟ دنیاوی رونقیں، مال، عزت، جاہ. تو درہم و دینار کا یا مال و دولت کا زیادہ ہونا اللہ کی رضامندی کی علامت نہیں. یا کوئی شخص زیادہ پا کے بھی راضی نہیں ہو سکتا. دیکھیں نا، جس شخص کے اندر ہرس اور لالچ ہو اس کو کہیں چین آ سکتا ہے، کہیں بھی راضی ہو سکتا ہے، وہ کہیں بھی راضی نہیں ہو سکتا. تو یہ ایک ٹیسٹ ہے ہم سب کا. ہم میں سے ہر ایک اپنے آپ کا حساب خود کر سکتا ہے کہ وہ دل کی کس کیفیت پر ہے، اس کے اندر رضامندی اور تسلیم کی کیا کیفیت ہے. تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ سچے لوگوں سے اللہ راضی ہوتا ہے. اللہ کس سے راضی ہوتا ہے؟ سچے لوگوں سے، جو اپنی نیت میں بھی خالص ہوں اور اپنے عمل میں بھی سچے ہوں، اور اللہ کی قضاء و قدر پر بھی راضی ہوں. اور جھوٹ جو ہے وہ اللہ کے غضب کو بھڑکانے والی چیز ہے، خواہ وہ جھوٹے وعدے ہوں یا جھوٹی باتیں ہوں یا مبالغہ آرائی پہ آمیز باتیں ہوں یا قول و فعل کا تضاد ہو. یہ سب چیزیں اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہیں. جو چیز جیسی ہے اسے ویسا ہی بیان کرنا چاہیے اور اتنا ہی بیان کرنا چاہیے، بڑھا چڑھا کے بات نہیں کرنی چاہیے.